کہ اسلام ہی کائنات کا سچا ترین دین کیوں ہے؟ آپ دیکھ لیں، اسلام میں عقیدت التوحید ہے، عقیدت الرسالہ ہے، عقیدت النجاۃ والآخرہ ہے۔ جو عقیدہ توحید اسلام پیش کرتا ہے، اللہ کی قسم اس وقت دنیا کا کوئی مذہب پیش نہیں کرتا۔ ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ قابل قدر، قابل احترام، واجب الاحترام پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بلکہ تمام انسانوں کو بے شمار نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ صحت ہے، جوانی ہے، مال ہے، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں۔ غرض کہ اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت کا میں نے آپ کے سامنے آج تذکرہ کرنا ہے۔ اس نعمت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا کریں اور اس نعمت پر بہت زیادہ خوش بھی رہا کریں۔ جس بندے کو اور جس مسلمان کو اس نعمت پر خوشی نہیں ہے، وہ لاکھوں ریال اکٹھے کر لے، وہ اونچے سے اونچا عہدہ لے لے، وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ میرے اور آپ کے پاس سب سے بڑی نعمت وہ نعمت اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنا دیا ہے۔ اللہ کی قسم، اس دنیا کا اللہ نے سب سے مہنگا اور سب سے قیمتی خزانہ اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ واللہ الاسلام نعمت عظیمہ، بہت بڑی یہ نعمت ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ شاید کہ ہمیں اس نعمت کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، گردنیں نہیں کٹوائیں، تپتے ہوئے صحراؤں پہ ہم نہیں لیٹے۔ آپ حبشے کے بلال کو پوچھیں، حضرت یاسر سے پوچھیں، سیدہ سمیہ سے پوچھیں کہ اسلام کیا ہے۔ تو میرے اور آپ کے پاس سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا قیمتی خزانہ یہ اسلام ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ اس بات کا تو شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیٹے دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صحت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عہدہ دیا۔ سب سے زیادہ شکر اس بات پہ ادا کیا کرو، الحمدللہ تعالی علی نعمت الاسلام قد من علی بالاسلام۔ اس اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے مجھے مسلمان بنایا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، واللہ العظیم آپ دنیا کو دیکھیں، ملحدوں کے ساتھ دنیا بھری ہوئی ہے۔ کمیونسٹ لوگ ہیں، دہریہ قسم کے لوگ ہیں، جن کی زندگی میں اللہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ کرسچین ہیں، مسیحی ہیں، نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ آپ ان کے عقیدے کو دیکھیں کہ کس قدر زیادہ خطرناک عقیدہ ہے کرسچن کا، یہود و نصارہ کا، سکھوں کا، ہندوؤں کا۔ یہ آپ معاملات چیک کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ جو اسلام دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا فضل و کرم ہے۔
دعا کیجیے اللہ پاک ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے بڑے ہی اختصار کے ساتھ یہ بتلاتا ہوں کہ اسلام ہی کائنات کا سچا ترین دین کیوں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اسلام میں عقیدت التوحید ہے، عقیدت الرسالہ ہے، عقیدت النجاۃ والآخرہ ہے۔ جو عقیدہ توحید اسلام پیش کرتا ہے، اللہ کی قسم اس وقت دنیا کا کوئی مذہب پیش نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسیحی حضرات کیا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ علیاذ باللہ حضرت عیسیٰ یہ اللہ کے اکلوتے بیٹے تھے، ربنا یسوع مسیح، نعوذ باللہ ان کو رب کہتے ہیں حضرت مسیح کو۔ النصارى یقولون ان المسیح ابن اللہ ویعبدونہ، اور یہ کائنات کا بدترین شرک ہے۔ آپ یہود کو دیکھ لیں، یعنی عقیدہ توحید ہم کہتے ہیں کہ ربنا واحد الہنا واحد لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو عقیدہ توحید اسلام پیش کرتا ہے اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ہے۔ پھر آپ اسلام کو دیکھیں، عقیدہ رسالت سیدنا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا احترام، ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ مودت اور ان کے ساتھ ایک عقیدت کا رشتہ ہے دین اسلام کا۔ کسی نبی اور کسی رسول کی ہمارے دین میں ادنا بھر توہین بھی نہیں ہے، ورنہ جس کو بائبل کہا جاتا ہے آپ اس کو کھول کے پڑھیں، انبیاء پر زنا کی تہمتیں لگائی گئی ہیں، انبیاء پر شراب کی تہمتیں لگائی گئی ہیں، نبوت اور رسالت کو داغدار کیا گیا ہے۔ تو اسلام میں عقیدہ توحید بھی بہت عظیم، رسالت و نبوت کا عقیدہ بھی بہت عظیم۔ ہم کہتے ہیں یہ سب نبی تھے، رسول تھے، اپنے اپنے وقت پہ آئے تھے، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ پھر ہمارا عقیدہ آخرت بہت اعلیٰ ہے، عقیدہ نجات بہت اعلیٰ ہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا میں نیک اعمال کریں، اللہ سے بخشش کا سوال کریں، اللہ قیامت کے روز مغفرت عطا کرتے ہوئے جنت عطا کریں گے۔ بخشش کے حوالے سے، مغفرت کے حوالے سے آپ یہ مسیحیت کا مطالعہ کریں، انتہائی بدترین عقیدہ۔ وہ کہتے ہیں جی معافی دلوانے کے لیے، بخشش کے لیے حضرت مسیح ربنا یسوع جو تھے وہ صلیب پر چڑھ گئے، پھر وہ 3 دن قبر میں رہے، پھر وہ آسمان بھی، یعنی عجیب و غریب، عقل کے، نقل کے، فطرت کے، ہر چیز کے خلاف عقیدہ ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میں بنیادی طور پہ آج آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، اللہ کا بڑا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں عقیدہ توحید دیا ہے، اللہ نے ہمیں عقیدہ رسالت دیا ہے، اللہ نے ہمیں عقیدہ آخرت دیا ہے۔ میں یہاں جمعہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں، آپ ماشاءاللہ بر وقت تشریف فرما ہے اور ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ یہ ہم اپنی آخرت کے لیے سارے معاملات کرتے ہیں، اللہ سے بخشش لینے کے لیے آئے ہیں۔ مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جس بندے کو اس بات کا احساس نہیں ہے، اس بات کی خوشی نہیں ہے، اس کو کبھی خوشی نصیب نہیں ہوتی۔ اور آئیے میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے 4 باتیں بیان کر دیتا ہوں کہ اسلام ہی اس کائنات کا اور دنیا کا سب سے سچا دین کیوں ہے۔ تمام مذاہب باطلہ میں سے اسلام ہی سچا دین کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسلام کا دین کائنات کا سب سے سچا دین اور مذہب اس لیے ہے کہ یہ دین عالمی دین ہے، الدین المثالی الواقعی العالمی الجامع۔ اس دین میں جامعیت ہے، آپ بیت الخلاء سے لے کر ایوان صدر تک تمام مسائل کو دین اسلام میں دیکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو چھینک کا طریقہ بھی دین بتلاتا ہے، حتیٰ کہ آپ کو جوتا پہننے کا طریقہ بھی دین بتلاتا ہے۔ غمی، خوشی، صبح شام، دن رات، معاشرت، معیشت، اللہ کی قسم جو جامعیت دین اسلام میں ہے اس وقت دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ ہم نے ہندوازم کو پڑھا ہے، سکھ ازم کو پڑھا ہے، کرسچن حضرات کو پڑھا ہے، یہودیت کو پڑھا ہے، کوئی جامعیت نہیں ہے اس میں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن دیا ہے،
یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو احادیث نبویہ دی ہیں، واللہ العظیم جو جامعیت دین اسلام میں ہے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے، اور یہی اسلام کے سب سے زیادہ سچا دین ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو ہمارا دین ہے نا، دین اسلام، یہ دین الاعتدال ہے، دین الوسطیہ ہے، دین التوازن ہے۔ ہمارے دین میں بہت زیادہ اعتدال ہے، بہت زیادہ وسطیت ہے، بہت زیادہ توازن ہے، افراط و تفریط سے پاک ہے ہمارا دین اسلام۔ دیکھیں ہمارا دین اسلام ہمیں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم جنگلوں میں چلے جائیں، ہم کاروبار چھوڑ دیں، اپنے بیوی بچوں سے ملاپ محبت ملاقاتیں چھوڑ دیں، رہبانیت کا درس نہیں دیتا، بلکہ ہمیں دین کہتا ہے کہ اللہ کا بھی حق ہے، رسول پاک کا بھی حق ہے، اور تیرے بیوی بچوں کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ حتیٰ کہ دین کہتا ہے تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ واللہ العظیم اتنا اعتدال اور اتنا توازن ہے دین اسلام میں کہ دنیا کے کسی مذہب میں آپ کو یہ اعتدال، یہ توازن، یہ وسطیت نظر نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کرے کہ جس اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ 1000 دفعہ کہا کرے الحمدللہ الذی جعلنی من اہل الاسلام، الحمدللہ الذی جعلنی من المسلمین، واللہ العظیم صباحا ومساء ماشیا وقاعدا وراقبا، یہی کہا کرو الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ کوئی نعمت اس سے بڑی نعمت نہیں ہے، کوئی خزانہ اس سے بڑا خزانہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم دنیا کے سارے ریال ڈالر یورو مل کر اسلام کی الف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جامع دین ہے، یہ توازن والا اعتدال والا دین ہے۔ اور پھر تیسری بات توجہ کے ساتھ آپ سن لیں، یہ موضوع میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ ہوتے ہیں، فیس بک پہ ہوتے ہیں، تو پوری دنیا ایک ڈبی میں بند ہو چکی ہے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہمارا دین سچا دین کیوں ہے، کیا دلائل ہیں ہمارے پاس۔ تو ایک تو میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ جامع دین ہے، اس جیسا کوئی مذہب نہیں۔ پھر میں نے آپ کو بتلایا جو اعتدال اس میں ہے وہ کسی مذہب میں نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آج سے 14 صدیاں قبل، یہ توجہ فرمائیں، آج سے 14 صدیاں قبل جو پیشین گوئیاں قرآن نے بیان کی ہیں اور رسول پاک علیہ السلام نے بیان کی ہیں، واللہ العظیم آپ ان کو دیکھ لیں 100% 100% من و ان وہ پیشین گوئیاں آپ کو پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ قرآن کی ایک بشارت بھی جھوٹی نہیں ہے، رسول پاک علیہ السلام کی ایک پیشین گوئی بھی جھوٹی نہیں ہے۔ جو تحقیق آج سے 14 صدیاں پہلے قرآن نے پیش کی تھی، آج اللہ کی قسم سائنس اسلام کے سامنے گھٹنے ٹیک رہی ہے۔ قرآن کی سچائی، احادیث کی سچائی کو آج کی سائنس جھک جھک کر سلام کرتی ہے۔ یہ ایک الگ سے موضوع ہے، میں نے صرف آپ کو اشارہ دیا ہے کہ اسلام کے سچے دین ہونے کی ایک تیسری سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی تمام پیشین گوئییں جو آج سے 14 صدیاں پہلے آپ نے بیان کی تھی، الحمدللہ کچھ وہ من و ان 100% پوری ہو چکی ہیں اور قیامت تک پوری ہوتی رہیں گی، اور یہ اسلام کے سچے دین ہونے کی سب سے بڑی دلیل۔ اور ایک سب سے زیادہ اہم ترین بات یہ قرآن پاک آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے متعدد مقامات پر ایمبریالوجی کے حوالے سے، جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں علم الجنین، یہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، علم الجنین ایمبریالوجی، وہ کن مراحل میں ہوتا ہے، نطفہ کیسے علقہ بنتا ہے اور کتنے پردوں میں ہوتا ہے، اب یہ دیکھیں اسلام نے یہ چیزیں 14 صدیاں پہلے بیان کی ہیں۔ آج الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے، جدید آلات کے ذریعے، دوربینوں کے ذریعے آج کی سائنس جو تحقیق پیش کر رہی ہے، وہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آج سے 14 صدیاں پہلے بیان کر دی ہیں۔
میں آپ کو کئی ایک مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ غیر مسلم ڈاکٹر حضرات جب انہوں نے علم الجنین کو دیکھا، ایمبریالوجی کو پڑھا اور ساتھ قرآن کے ساتھ تقابل کیا، انہوں نے کلمہ اسلام پڑھ کے خود کو دائرہ اسلام میں داخل کر لیا۔ تو دین اسلام کے سچا ہونے کی تیسری سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن کی جو پیشین گوئییں ہیں، رسول پاک کی جو بشارتیں ہیں، وہ 100% سچی ہے۔ اور چوتھی بات آپ ذہن میں رکھیں، ہمارا یہ جو دین ہے نا، دین اسلام، واللہ دین رأفہ، دین المحبہ، دین المودہ، یہ پیار کا دین ہے، یہ محبت کا دین ہے، یہ ظلم کا دین نہیں ہے۔ ہمارا دین اسلام یہ دہشت گردی کا دین نہیں ہے، یہ جھوٹا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف۔ آپ حیران ہوں گے، توجہ رکھیے گا، ہمارا اسلام جانوروں کے حقوق بیان کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب رات کو کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے تو آپ فرماتے تھے یہ جو اونٹ ہیں، سواریاں ہیں، ان کی لگامیں کھول دو، مہار ان کی کھول دو۔ دورہ جاہلیت میں لوگ جانوروں کو باندھ کر نشانہ لگایا کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ ایک بلی پر ظلم کرنے سے ہمارا دین منع کرتا ہے۔ لیکن اصل میں پرابلم یہ ہے، یہ بڑا قیمتی جملہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جب یہ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اسلام بڑھ رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، اسلام پھول رہا ہے، لوگ آئے دن اسلام کو قبول کر رہے ہیں، تو وہ اپنے ہی لوگ دین میں داخل کر کے فسادات کرواتے ہیں اور وہ اسلام کو بدنما کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کی قسم، ایھا المسلمون، الدین الاسلام دین الرحمہ، دین المودہ، دین الالفہ۔ جو الفت، جو محبت، جو رافت، جو مودت دین اسلام میں ہے، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ یہ بھی صرف میں آپ کو اشارتاً بتلا رہا ہوں، میں نے آپ کے سامنے 4 باتیں بیان کر دی ہیں۔ آخری 5ویں بات ذرا پوری توجہ سے سن لیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ دین اسلام ہی کائنات کا سچا دین کیوں ہے، تو آپ نے کہنا ہے دین اسلام الدین الجامع المثالی الواقعی، مو خیالی۔ الدین الاسلام هو الدین الحقیقی، دین الفطرہ، دین الانسانیہ۔ والحجہ الثانیہ والدلیل الثانی علی حقانیت الاسلام وعلی صداقتہ، یہ جو ہمارا دین اسلام ہے، یہ میرے پیارے بھائیوں، رسول پاک علیہ السلام نے جتنی بشارتیں پیشین گوئیاں بیان کی ہیں وہ 100% سچی ہیں۔ یہ جامع دین ہے، اس کی بشارتیں پیشین گوئیاں سچی ہیں۔ پھر یہ محبت کا دین ہے، یہ پیار کا دین ہے، یہ الفت کا دین ہے۔ اور آئیے آپ کو ایک اور بات بھی بتلاتا ہوں، حقانیت اسلام، صداقت اسلام، عورت کے حقوق جو ہمارا دین بیان کرتا ہے، واللہ العظیم یہ حقوق آپ کو کسی دنیا کی کتاب میں یا کسی مذہب میں نظر نہیں آئیں گے۔ عورت کو جو مقام، جو شان، جو رتبہ، جو آسائشیں، جو آسانیاں اسلام نے دی ہیں، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہیں۔ آپ یہ بائبل دیکھ لیں، موجودہ کرسچن حضرات دیکھ لیں، مسیحی حضرات دیکھ لیں، وہاں اگر عورت نے طلاق لینی ہو تو کتنے مسائل کا سامنا ہے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اللہ کی قسم، عورتوں کو پردہ دے کر اسلام نے عورت کی عزت کو محفوظ کیا ہے، اس کے وقار کو محفوظ کیا ہے۔ یہ پابندی نہیں ہے، یہ قید خانہ نہیں ہے، گندے لوگوں کی ہوس بری نظر سے بچایا ہے اسلام نے پردہ دے کر عورت کو۔ یہ پردہ دین ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اسلام کو حقوق دیتا ہے، نرمی کا پیغام دیتا ہے، جامع دین ہے، سب بشارتیں سچی ہیں، یہ دین الرحمہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں ہمارے پاس قرآن پاک جیسی عظیم کتاب ہے۔ دنیا کے سارے مذاہب آپ پڑھ کے دیکھ لیں، واللہ العظیم ہمارے قرآن میں، ہمارے دین میں دعاؤں کا چیپٹر ایسا چیپٹر ہے، اذکار کا چیپٹر ایسا چیپٹر ہے، وظائف کا میدان اتنا کھلا میدان ہے کہ ایک مومن آدمی کا ایمان مچل جاتا ہے جب وہ اپنے رب کو پکارتا ہے ان دعاؤں کے ذریعے۔ پوری بائبل میں آپ مجھے 10 دعائیں نہیں دکھلا سکتے، اور آپ رسول پاک علیہ السلام کے اذکار دیکھیں، آپ کی دعائیں دیکھیں،
انسان کے سارے دکھ دھل جاتے ہیں جب وہ اذکار پڑھتا ہے صباح کے مساء کے وعند النوم، رات کو سوتے وقت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی جعلنی من المسلمین، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہمیں اسلام پہ زندہ رکھنا اور اسلام پہ موت نصیب فرما۔ اور میں آخر میں آپ تمام بھائیوں سے جو ہندوستان سے ہیں، مصر سے ہیں، یا بنگلہ دیش سے ہیں، یا برما سے ہیں، یا پاکستان سے ہیں، تمام مسلمان بھائیوں کو دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے دلوں میں علاقائی، لسانی، ملکی یہ تعصب نہ رکھا کریں۔ کل منا ابن آدم واللہ ونحن المسلمون ونحن اخوہ انما المؤمنون اخوہ، یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ محبت، نرمی، رافت، کبھی کسی کو کسی کے ملک کا تانا نہ دے، کسی کو حقیر نہ جانے۔ رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کسی مسلمان کے کمینہ اور بدتر ہونے کے لیے یہی جرم کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم، انت پاکستانی، انت مصری، انت ہندی، انت برماوی، انت مسلم، انت کریم، انت صاحب عزہ، انت صاحب رفعہ۔ مسلمان ہونا یہ سب سے بڑا شرف ہے، تعصب نہیں ہونا چاہیے، یہ تان زنی نہیں ہونی چاہیے، اسلام کی وجہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ کروں گا، اللہ نے اگر ہمیں اسلام دیا ہے تو ہمیں اسلام کے ماتھے پر بدنما داغ نہیں ہونا چاہیے۔ فراڈ میں، جھوٹ میں، اب دیکھیں نا ایک بندہ مسلمان ہو، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو، قبر کے عذاب کو مانتا ہو، قیامت کو مانتا ہو، وہو یسرق، یأکل الحرام، واللہ ھذا لا ينبغی لمسلم۔ ایک سچا مسلمان دغا نہیں کرتا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غش فلیس منا۔ اچھا کردار اپنائیں، اچھا اخلاق اپنائیں، اسلام کی بدنامی کا باعث نہ بنے۔ واللہ دل بڑا کڑتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم ایسی خبریں سنتے ہیں کہ فلاں کیس میں مسلمان نے فلاں فراڈ کیا، فلاں چوری کی، فلاں ڈکیتی کی، فلاں حرکت کی، فلاں معاملہ کیا، سینہ بہت زیادہ جلتا ہے۔ آپس میں محبت کیجیے گا، اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد اپنے کردار کو، اخلاق کو بلند کیجیے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم من ابقیتہ منا فأبقه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين۔ پیارے مسلمان بھائیوں، رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ذکر بیان کیا ہے، یہ آپ پڑھا کرو۔ رغب النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ علی ذکر خاص ولہذا الذکر فضائل عدیدہ کثیرہ وهو ذکر المبارک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ داوموا علی هذا الذکر۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي 3 مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا حقا على الله تعالى أن يرضيه يوم القيامة۔ وفي رواية ذكرها الإمام الترمذي وحسنه الألباني وجبت له الجنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سمع المؤذن فقال لا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا غفر له ذنبه۔ هذا الذكر المبارك، لهذا الذكر بركة عظيمة، داوموا عليه صباحا ومساء راكبا وماشيا قائما وجالسا۔ رضيت بالله، هذا زبدة الإسلام، زبدة الدين، خلاصة القرآن، زبدة الأحاديث الصحيحة، هذا الذكر رضيت بالله ربا قلبا ولسانا
وبالإسلام دينا قلبا ولسانا وبمحمد نبيا قلبا ولسانا واعتقادا. اس ذکر کو آپ بہت زیادہ پڑھا کریں. اللہ میں تجھے اپنا رب مان کر خوش ہوں، میں اسلام کو دین مان کر خوش ہوں، اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر خوش ہوں. ذکر الامام البخاری رحمہ اللہ فی صحیحہ الحدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ذاک طعم الایمان. المسلم الذي يداوم على هذا الذكر وهو يجد بهذا الذكر حلاوة الإيمان، رائحة الإيمان، طعم الإيمان. اور اسی طرح ایک اور دعا ہے جس کو بعض محدثین نے حسن کہا ہے. یہ دعا بھی آپ یاد کریں، یہ دعا کی کتابوں میں موجود ہے. اللہم احفظنا بالاسلام قائما واحفظنا بالاسلام قائدا واحفظنا بالاسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من الخير كله خزائنه بيدك ونعوذ بك من الشر كله خزائنه بيدك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة وأنت أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أنت ربنا وولينا في الدنيا والآخرة وأنت أرحم الراحمين. وارزقنا وأنت خير الرازقين، وأنت ترزق من تشاء بغير حساب. وارزقنا فإنك خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.